محترم ناظرین کرام، میرے پیارے معزز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہم ایک ایسے پرفتن دور میں جی رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادت سے تو ہم واقف ہیں، لیکن ان کے باطنی اسرار اور روحانی اثرات سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ نماز، جو کہ حقیقت میں مومن کی معراج ہے، صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ شریعت نے اس عظیم عبادت کو ہر حال میں ادا کرنے کی سہولت دی ہے۔ چاہے انسان کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہو یا مجبوری میں اشارے سے ادا کرے، لیکن کیا آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا گہرا راز چھپا ہے جس سے اکثر مسلمان تاحال لا علم ہیں۔ یہ کوئی عام یا معمولی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی حیات مبارکہ میں اس طریقے عبادت کو ضرورت کے وقت اختیار کیا اور اسے اپنی امت کے لیے بھی آسان بنا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو شخص عاجزی سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک ایسا عمل جو بظاہر کمزور یا معذور افراد کے لیے محض رعایت کے طور پر دیا گیا ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی برکتیں اور رحمتیں چھپا کر رکھی ہوں گی جو ایک عام نظر سے نظر نہیں آتی۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر اس پوری تحریر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آج کل ہم صرف نماز کے ظاہری پہلوؤں پر بحث کرتے ہیں کہ کتنی رکعت ہے، کون سا وقت ہے اور کون سی دعا ہے، لیکن نماز کا جو اصل روحانی پہلو ہے، جو دل کو نرم کرتا ہے اور گناہوں کے احساس سے آنکھوں کو نم کرتا ہے، اور جو خالق و مالک اور رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس پر بات کرنا جیسے ہماری روزمرہ عادت سے نکل چکا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی عاجزی، انکساری اور روحانیت کی ایک چھپی ہوئی سنہری کنجی ہے۔ آج کے اس مشینی دور میں جہاں جسمانی کمزوری، بڑھاپا، اچانک بیماری یا دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے بہت سے لوگ مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے، ان کے لیے شریعت کی طرف سے دی گئی یہ سہولت ایک عظیم رحمت ہے۔
مگر بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ یہ سہولت صرف معذوروں کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص ربانی راز بھی پوشیدہ ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو کسی جسمانی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے، یا اگر آپ کے قریبی عزیزوں میں کوئی ایسا شخص ہے تو یہ بیان آپ کے دل کو سکون دے گا، اور اگر آپ مکمل صحت مند ہیں اور قیام کے قابل بھی ہیں تب بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر خاص انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ تحریر صرف خشک معلومات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ سوئے ہوئے دلوں کو جھنجھوڑنے اور آنکھوں کو نم کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں سچی محبت الہی جگانے والا ایک نایاب تحفہ ہے۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کے روحانی پہلو کو باریکی سے سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس عمل کی عظمت کو پہچان سکیں اور اسے اپنی ضرورت کے وقت اپنائیں۔ یاد رہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہر انسان کی حالت ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت میں نہ صرف روحانیت بلکہ انسانی سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو مختلف حالتوں میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، چاہے کھڑے ہو کر ہو، بیٹھ کر ہو یا لیٹ کر، حتیٰ کہ اشارے سے بھی۔ مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ مستند حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض ایک رعایت نہیں بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ جب خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اختیار فرمایا تو اس میں یقیناً کوئی خاص روحانی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندہ اپنی عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس حالت میں خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انتہائی کمزور اور محتاج محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلد نم ہوتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص کے ساتھ دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ اپنی حالت صحت کے باوجود بھی نفل نماز بیٹھ کر ادا کرتے تھے تاکہ انہیں خشوع و خضوع کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو سکے۔ یہ مبارک روایت اہل ایمان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی شرعی مجبوری، بیماری، جسمانی کمزوری
یا عاجزی کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں، بلکہ اس عمل کی برکت سے 3 چیزیں مقدر بنتی ہیں جن پر ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے، کیونکہ جب بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، جس سے نمبر 1 غربت کو دور کر دیتا ہے، نمبر 2 بیماری کو دور کر دیتا ہے، نمبر 3 اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں دائمی سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ بظاہر سادہ ہیں، مگر ان میں جو روحانی خزانہ پوشیدہ ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ اگر ان 3 نعمتوں پر غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت صرف مالی تنگی نہیں بلکہ زندگی کی ہر محرومی کا نام ہے، اور جو شخص بیٹھ کر خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ برکت صرف مال میں اضافہ نہیں بلکہ اس کی حفاظت اور کفایت میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں اگر رزق کم ہی ہو تو برکت کی وجہ سے کافی ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی ذلت یا سوال کی نوبت نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ ایسے گھروں میں جہاں عاجزی کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے وہاں شفا کی برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ آج کا انسان دنیاوی آسائشوں کے باوجود بے سکون ہے، لیکن جہاں عاجزی کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی سکون، رحمت اور محبت نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو حقیقی سکون ملتا ہے، بچے نیک بنتے ہیں اور زبانوں پر ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ نماز ایک عظیم عبادت ہے جو سکون قلب، گناہوں کی معافی، اللہ سے قرب، وقت کی پابندی، صبر، نظم و ضبط، رزق میں برکت، شیطان سے حفاظت اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر خراب ہوئی تو باقی بھی خراب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا اس وقت کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے، مگر صرف اس وقت جب کوئی معقول عذر ہو، جیسے بیماری، بڑھاپا یا کمزوری۔ اگر کوئی کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ جتنا ممکن ہو قیام کرے اور باقی نماز بیٹھ کر مکمل کرے۔ نفل نماز
صحت مند شخص بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے سے آدھا ہوتا ہے۔ اگر زمین پر بیٹھنا ممکن ہو تو آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور رکوع و سجدہ عام طریقے سے ادا کرے۔ اگر سجدہ ممکن نہ ہو تو اشارے سے کرے اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کرے۔ اگر زمین پر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو مجبوری میں کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔